یہ سمجھیں کہ جادو ایک کانٹریکٹ ہے جن کے اور جادوگر کے درمیان، یعنی کہ جادو کو آپ ڈیورس نہیں کر سکتے جن سے. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ جن سے مراد جو شیاطین ہیں، جو ڈیمنز ہیں. یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ بیکاز میں نے ابھی پہلے بات کی کہ میجک کا اور میوزک کا بہت گہرا تعلق ہے. جو دیکھیں جس طرح انسانی روح کو تسکین ملتی ہے قرآن مجید سے، اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے شیطان کے ساتھ. شیطان کین ناٹ اسٹینڈ دا قرآن. آپ یقین کریں کہ کٹنگ لانگ سٹوری شارٹ، مجھے رقیہ کرنے کا ایک موقع ملا اور ملٹیپل ٹائمز میں نے رقیہ کیا کیونکہ وہ میرا فیملی کا کیس ہی تھا. اور رقیہ تھوڑا بتا بھی، میں ہماری آڈینس کو شاید نہ دے دوں، پتہ. رقیہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خاص چیز ہے. رقیہ کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ وہ آیات یا قرآن مجید کا کوئی بھی پورشن آپ کسی بندے کے سامنے جو کہ یا تو پوزیسڈ ہو یا اس کو کوئی فزیکل پین ہو یا کوئی اس کو اسپرچل مسئلہ ہو، یعنی کہ اللہ نے قرآن سورۃ الفاتحہ کا ایک نام شفا ہے. شفا ہے. قرآن مجید کو خود اللہ نے جو ہے وہ شفا سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کے اندر ہی. تو اس کو ریسائٹ کرنے کو رقیہ کا ایکٹ کہتے ہیں، اور وہ اللہ کی اجازت سے اگلا بندہ ہیل ہو جاتا ہے. دس از واٹ رقیہ از. اچھا، جو شیاطین ہیں وہ رقیہ اور آذان اور اقامت وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور آپ یقین کریں رقیہ کرتے ہوئے میں نے دو چیزیں بہت پروفاؤنڈ دیکھی. نمبر ون، رقیہ کرتے ہوئے میں نے جو میرے سامنے جو کیس تھا اس پہ پوزیشن ہوئی ہوئی تھی، جو ہاتھوں کے سائنس تھے علی بھائی، وہ سارے وہ تھے جو کہ میوزیشینز کرتے ہیں. اچھا، یعنی کہ ٹو مائی سرپرائز اس میں سے اکثر سائنس مجھے نہیں پتا تھے، اور جب میں نے آ کے بتائے تو مجھے پتا لگا یہ تو میوزیشینز کے سائن ہیں. اینڈ شی واز این ایلڈرلی لیڈی. شی واز این جو میوزک شاید وہ اس طرح نہیں، وہ ان کا میوزک سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور آپ اس چیز سے آڈینس ریلیٹ کرے، یہ ریسنٹلی پچھلے سال میں جو کانسرٹس ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے، جو ضیاء بھائی بھی بہت کوٹ کرتے ہیں، جس میں یہ پورے انہوں نے سیٹینک ریچولز کیے تھے. اچھا، اور دوسری بات جو میرے لیے پروفاؤنڈ تھی وہ قرآن مجید کی تاثیر تھی. آپ یقین کریں، شاید سننے والوں کو یقین نہ آئے، لیکن کیونکہ میں نے تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے. میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا تھا، میں آیت الکرسی پڑھتا تھا، اور میں سورہ یہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا تھا. آگے سے چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، ایز اف آپ کسی کو آگ لگا رہے ہیں. یعنی کہ وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کیا تاثیر ہے. اور آن دا کانٹری پھر مجھے شرم بھی آئی کہ دیکھو کہ یہ اس میں اتنی تاثیر ہے قرآن مجید کے اندر کہ اگر یہ شیطان کو آگ لگا سکتا ہے تو یہ ہماری روحوں کو کیوں تسکین نہیں دے سکتا. تو اسی لیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم میوزک سن رہے ہیں، وی آر اوپننگ ڈورز ٹو شیاطین. عبدالعلیم میں جو مثال دی، وہ راول پنڈی کے ایک مشہور راکی ہیں جنہوں نے رمضان کے دنوں میں وہ کسی پہ رقیہ کر رہے تھے، اور وہ جو میوزک تھا وہ ہمسایوں کی طرف سے نہیں تھا، وہ جو یہ اٹھانے کے لیے نہیں آتے سحری کے لیے، وہ ڈھول والا تھا. وہ کہتے ہیں میرے 4-5 گھنٹے کی رقیہ کی محنت پہ پانی پھر گیا اس ایک ڈھول والے کی وجہ سے. تو آپ اسی کا تعلق ہے پورنوگرافی سے بھی، بے حیائی سے بھی. باتھ روم میں دعا نہ پڑھ کے جانا، غصے کی حالت میں بہت زیادہ ہونا، موسیقی کا ہونا. یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں میوزک ہے، اٹ از این اوپن ڈور فار شیاطین کہ وہ آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کریں. بالکل ایسے آپ جتنی چاہے ایکسیس دے دیں ان کو، پھر آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو. یہاں پہ ایک اور ڈسکلیمر میں دے دوں، میں کوئی آفیشیل راکی نہیں ہوں، کیونکہ ایک دو دفعہ میں نے جب بھی پہلے کوٹ کیا تو بہت سارے جو ہے نا، نہیں، رقیہ ہر مسلمان کر سکتا ہے. ہر مسلمان، چاہے ہر مسلمان گناہ گار ہے. یہ آپ نہ کہیں کہ جی ہم تو نیک نہیں ہیں، کوئی بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نیک ہیں، بلکہ یہ قرآن مجید کا ایک حق ہے کہ ہم اس کو ایز رقیہ بھی یوز کریں. تو آپ صورت وضو کر کے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے پیاروں کا حق ہے کہ ہم خود ان کے لیے رقیہ کریں. اچھا، اب میں باری باری کوئکلی آپ کے سامنے نا کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں کمپیریزن کے.